إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال له عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أولئك هم الفاسقون. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے. فَأَنْسَاهُمْ، تو اللہ نے ان سب کو بھلا دیا. اور یہ وہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، گناہگار ہیں. آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جنت اور دوزخ کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. جنت اور جہنم یہ دونوں اللہ کی مخلوقات ہیں اور یہ دونوں ہی پیدا ہو چکی ہیں. اعدت للمتقین، جنت کو اللہ رب العزت نے متقیوں کے لیے تیار کیا ہے. وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور جہنم کو اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے اور گناہگاروں کے لیے تیار کیا ہے. اللہ رب العزت نے جب جنت اور جہنم کو پیدا کیا، ترمذی کی روایت ہے، تو اللہ نے فرمایا جبریل فرشتے سے کہ ذرا جاؤ، ہم نے جنت بنائی ہے، جنت پیدا کیا ہے، اسے دیکھاؤ، اور جہنم بھی بنایا ہے، جہنم بھی پیدا کی ہے، اسے بھی دیکھاؤ. سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام جنت کو دیکھنے گئے تو اتنا حسین لگا، اتنا خوبصورت لگا، اور جنت کی نعمتیں اس قدر محبوب اور پسندیدہ لگیں کہ جب لوٹ کر آئے تو انہوں نے کہا رب العزت تیرے عزت و جلال کی قسم، جنت اتنی حسین جگہ ہے کہ جو بھی دیکھے گا اس میں داخل ہو جائے گا. کہا ٹھیک ہے جہنم دیکھاؤ. جب جہنم دیکھ کر آئے اور وہاں کے عذابات دیکھے، وہاں کی تکلیفیں اور پریشانیاں دیکھیں، وہاں کی سزائیں دیکھیں، تو پھر آئے کہے رب العزت تیری عزت و جلال کی قسم، جہنم تو اتنی بھیانک جگہ ہے، اتنی خطرناک جگہ ہے، اتنی مبغوض جگہ ہے، اتنی ناپسندیدہ جگہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اس میں داخل ہونے کی جو ہے کوشش بھی نہیں کرے گا. اللہ رب العزت نے دوسرے فرشتوں کو اسی دم حکم دیا کہ حفت الجنت بالمکارہ، ایسا کرو جنت کو جو بڑا حسین تھی، بڑی خوبصورت تھی، انہیں مکارہ، مکروہات سے، ناپسندیدہ چیزوں سے
کانٹوں سے، تکلیفوں سے اس جنت کو گھیر دی جائے، جو ہے اس جنت کے چاروں طرف کانٹے لگا دیے جائیں، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے گھیر دی گئی وہ جنت۔ اور پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، جہنم کو ایسا کرو کہ شہوات سے، خواہشات نفسانی سے، اور وہ چیزیں جو انسان دیکھ کر اسے محبوب سمجھ کے لپک پڑتا ہو، پھولوں سے، پھولوں کی کیاریوں سے اور مرضیات سے اور وہ لذتوں سے، وہ مزوں سے، وہ ذائقوں سے جنت جہنم کو گھیر دی جائے۔ اور چونکہ حکم کی تعمیل ہوئی، پھر اللہ نے حکم دیا جبریل سے کہ جاؤ ذرا ایک بار اور جنت دیکھ کر آؤ۔ جب جبریل جنت دیکھنے گئے اور لوٹ کر آئے، کہا اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، یہ جنت میں تیرے بندے اتنی آسانی سے نہیں داخل ہو پائیں گے، یہ جنت کو پانے کے لیے تیرے بندوں کو بڑی آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، اس جنت کو پانے کے لیے تیرے بندوں کو بڑی مصیبتوں سے گزرنا ہوگا، اس جنت کو پانے کے لیے، اس کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے تیرے بندوں کو بہت ساری بلاؤں اور آفتوں سے گزرنا ہوگا اور بہت ساری قربانیوں سے گزرنا ہوگا۔ اللہ جنت اتنی آسان نہیں ہے جس کو بندہ حاصل کر سکے۔ جہنم دیکھی جبریل نے تو پھر آ کر کہا کہ رب عزت تیرے جاہ و جلال کی قسم، یہ جہنم تو ایسا بنا دی گئی ہے، ایسے پھولوں کی کیاریاں لگا دی گئی ہیں کہ انسان اور تیرے بندے دنیا میں اپنی مرضی کے مالک ہو جائیں، تیری غلامیت سے آزاد ہو کے، تیری خادمیت سے آزاد ہو کے، تیری عبادتوں سے آزاد ہو کر، تیری بندگیوں سے آزاد ہو کر وہ اس دنیا کے اندر جو ان کی مرضی ہے، نہ انہیں اللہ کا خیال ہو، نہ رسول کا خیال ہو، نہ اس کے حکام و فرمودات کا خیال، اپنی مرضی جو خواہش ہو وہ پوری کرتے جائے، جہنم میں جانا ان کے لیے بڑا آسان ہو جائے۔ یہ جنت اور جہنم کی پیدائش کی کیفیت۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یؤتا بأہل الدنیا، کہ دنیا اپنی ساری لذتوں سمیت آ جائے، دنیا اپنے سارے مزوں سمیت آ جائے، دنیا اپنی ساری عیش پرستیوں سمیت آ جائے، دنیا اپنی ساری لذتوں سمیت آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بروز قیامت اللہ رب العزت ایک ایسے کافر مشرک گنہگار آدمی کو لائے گا جس نے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ عیش پرستی کی ہوگی، یعنی تاریخ انسانیت میں وہ ایک ایسا انسان ہوگا جس نے دنیا میں کبھی تکلیف کی شکل نہ دیکھی ہوگی اور مصیبت کی شکل نہ دیکھی ہوگی، کبھی اسے ذرہ برابر بھی کوئی جو ہے نقصان نہیں پہنچا ہوگا، سکون اور اطمینان کا زندگی گزارنے والا تاریخ انسانیت کا وہ ایک انسان جو کافر ہوگا، مشرک ہوگا اور گنہگار ہوگا، رب العزت اسے صرف جہنم کا ایک غوطہ دے گا، دوزخ میں ایک ڈبکی لگائے گا اور پھر ان کو نکال کر کے پوچھے گا کہ بتا میرے بندے دنیا کی کوئی عیش اور دنیا کی کوئی لذت، دنیا کا کوئی ذائقہ تجھے یاد بھی ہے؟ وہ بندہ کہے گا اللہ جہنم کے ایک غوطے نے، دوزخ کی ایک ڈبکی نے 70 اور سینکڑوں سالہ دنیاوی زندگی کی عیش پرستی کو بھلا دیا ہے۔ یہ اتنی خطرناک جگہ ہے اور اتنی بھیانک جگہ ہے، اس میں اتنے عذابات تیار ہیں کہ صرف لمحے بھر کی ڈبکی نے انسان کی ایک لمبی چوڑی 70 اور سینکڑوں سالہ زندگی کی عیش پرستی کو وہ بھول جائے گا اور اللہ سے کہے گا مجھے کچھ یاد نہیں، مجھے تو معلوم نہیں کہ میں نے دنیا میں کبھی آرام بھی دیکھا۔ پھر اللہ ایک ایسے مومن بندے کو لائے گا جس کی زندگی امتحانوں سے گزری ہوگی، جس کی زندگی آزمائشوں سے گزری ہوگی، جو مصیبتوں سے، کٹھنائیوں سے اور بہت ساری پریشانیاں جھیل کر وہ اس دنیا سے گیا ہوگا۔ رب العزت اس اپنے مومن بندے کو جنت کی ایک ڈبکی دے گا اور جنت میں ایک بار لمحوں بھر کے لیے غوطہ لگا کر اور نکال کے پوچھے گا بتا میرے بندے دنیا میں کبھی تجھے تکلیف پہنچی تھی، کبھی تجھے مصیبت پہنچی تھی اور کبھی تجھے امتحانوں سے گزرنا ہوا تھا اور کبھی تجھے قربانیاں دینی پڑی تھی، بتا کوئی بھی زندگی کا وہ سینکڑوں سارا لمحہ جو تیرا تکلیفوں سے تیری گزری ہو وہ یاد ہے؟ وہ جنت کی ایک ڈبکی سے، جنت کے ایک غوطے سے، اس کی نعمتوں کی ایک جھلک سے اور اس کی خوشیوں سے ایک پلک بھر کے نکل کر کہے گا اللہ مجھے دنیاوی زندگی کی کوئی بھی تکلیف ہے، جبکہ ساری زندگی تکلیفوں سے گزر کے گیا ہوگا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا میں ایک مومن سے زیادہ سب سے بڑی
جماعت انبیاء کی ہے جو تکلیفوں سے گزرتی رہی ہوگی، اور اس کے بعد مومنوں ہی کی جماعت ہے جو اس دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفوں سے دوچار ہوتا ہے، آزمائشوں سے دوچار ہوتا ہے، بیماریوں سے دوچار ہوتا ہے، مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے، اور اس دنیا کے اندر لمحہ لمحہ اس کے سامنے تکلیفوں کا ایک پہاڑ بن کے اگر کھڑا ہوتا ہے، رب العزت کی جنت کے ایک ہوتے نے دنیا کی ساری زندگی کی پریشانیوں کو وہ بھول جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے اللہ مجھے دنیا کی کوئی تکلیف یاد نہیں۔ یہ ہے جنت اور یہ ہے دوزخ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ کسی سورے کے اندر، وہ سورت مجھے یاد نہیں، غالباً وہ سورہ فرقان ہی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کے دونوں درمیان ہونے والے ایک مباحثے کو، ایک گفتگو کو اور ایک بات چیت کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ وہ اس وقت جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت جہنمی جو ہوں گے وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے۔ آپ سبھی جانتے ہیں پیاس اس طرح شدید ہوگی کہ زبان ان کی باہر آ جائے گی، کتوں کی طرح جو ہانپ رہے ہوں گے ان کی زبان ان کے منہ سے باہر نکل گئی ہوگی، اور وہ پیٹ ان کی کمر سے مارے بھوک کے لگ گیا ہوگا، اور وہ جنتیوں کو دیکھ کر، جس میں بہت سارے جنتی ایسے بھی ہوں گے جو ان کے اپنے رشتہ دار ہوں گے، جو ان کے اپنے عزیز و قریب اور احباب اور دوست ہوں گے، وہ جہنمی فریاد کریں گے افیضوا علینا من الماء، اے میرے جنتی بھائیو آج تم ایسی جگہ پر ہو جہاں رب کی ساری نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں، رب کی ساری خوشیاں تمہیں ملی ہوئی ہیں، اور تمہارے ضرورتوں کے سارے سامان ملے ہوئے ہیں۔ آج بھوک اور پیاس کا یہ عالم ہے کہ رب کی دی ہوئی نعمتوں کا ایک گھونٹ ہمارے حلق میں اتر جانے کے لیے دے دو، اور ایک دانہ جو تمہیں نعمت کی ملی ہے وہ ایک دانہ دے دو، ہم اپنی بھوک مٹا لیں۔ وہ کہیں گے جنتی، آپ جواب دیں گے کہ نہیں نہیں، ان اللہ حرم علیکم، کہ آج کے روز جنت کی ذرہ برابر بھی نعمت اور جنت کی ذرہ برابر بھی کوئی چیز، اور وہ چاہے معمولی سے معمولی کیوں نہ ہو، رب العزت نے تم سارے کافروں پر اور تم سارے گنہگاروں پر اور تم سارے جہنمیوں پر جہنمیوں میں حرام کر دیا ہے۔ آج تم جنت کی کوئی بھی نعمت نہیں حاصل کر سکتے ہو۔ وہ اس قدر ماحول ہوگا، وہ ان کی آپس میں اس قدر گفتگو ہوگی کہ وہ ہمارے بھوک سے بلبلا رہے ہوں گے۔ رب العزت کے کلام نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے، ان کو دیا کیا جائے گا اور کھانے کے لیے ان کو ملے گا کیا؟ وہ جنت تو نہیں ہوگی جہاں انار مل جائیں گے، وہ جنت تو نہیں ہوگی جہاں سیب مل جائیں گے، وہ جنت تو نہیں ہوگی جہاں وہ دودھ کی نہریں مل جائیں گی، وہ جنت تو نہیں ہوگی جہاں ان کو شہد کی نہریں مل جائیں گی۔ وہ نار جہنم ہوگی، اور وہ جہنم میں دھونکتی ہوئی آگ ہوگی جہاں وہ بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا ان شجرۃ الزقوم، تم جہنمیوں کے لیے ایک زقوم درخت کا کھانا ملے گا، اور وہ کانٹے دار درخت جس کے سلسلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ زقوم ایسا کھانے کا سامان ہوگا کہ اس کا ایک قطرہ اور اس کی ایک بوند بھی اس بھری دنیا اور اس لمبی چوڑی دنیا کے اندر گر جائے، دنیا کی ساری لذت ختم ہو جائے، دنیا کا سارا مزہ ختم ہو جائے، میٹھے سمندر میں اس زقوم کی ایک بوند بھی گر جائے تو وہ مارے اس ایک بوند کے زہر بن جائے، اس کا مزہ ختم ہو جائے۔ وہ ایسا زقوم ہوگا، وہ ایسا زری ہوگا جن کی بھوک سے دی جائے گی بھوک مٹانے کے لیے، لیکن جہنمیوں کی بھوک بھی ہمیشہ کی بھوک رہے گی۔ ان کے گلے سے وہ کانٹے دار درخت کا پھل نیچے اترے گا نہیں، نہ وہ باہر نکال سکیں گے اور نہ ہی وہ پیٹ میں نگل سکیں گے۔ ایسی حالت ہوگی اس وقت گنہگاروں کی، اور پھر پیاس لگے گی، پانی مانگیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ماء حمیم، کھولتا ہوا گرم پانی ان کو اپنی پیاس بجھانے کے لیے دیا جائے گا۔ ذرا سوچو اس دنیا کے اندر 4-5 گھنٹے اگر ہانڈیوں میں پانی ابال دو اور پھر پینے کی کوشش کرو، واللہ نہیں پی سکتے اور نہیں حلق سے اتار سکتے، لیکن وہ جہنمی ہوں گے کہ اتنی پیاس ہوگی کہ وہ کھولتا ہوا پانی بھی اپنے حلق سے نیچے اتارنے کی کوشش کریں گے اور پیاس بجھانے کی تڑپ میں ہوں گے کہ اللہ فرماتا ہے فقطع امعاءہم، اس کھولتے ہوئے پانی ان کے اندر جسم کے عضلوں کو اور معدوں کو پھاڑتے ہوئے اور کاٹ کاٹ کے پیخانے کے راستے سے نکال دے گی۔ یہ وہ عذاب ہے جہنم کا جہاں بھوک اور پیاس سے انسان تڑپ رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ نازل کرتا قرآن میں پیغام دیتا ہے کہ دیکھو انسانوں کا جو اپنا ایک جسم ہوتا ہے اور جسم کے اوپر جو لگی ہوئی چمڑیاں ہوتی ہیں، انہی چمڑیوں سے ہمیں اور آپ کو درد کا احساس ہوتا ہے، ہمیں اور آپ کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔
ہوتا ہے. آپ اسی دنیا میں دیکھو, جب تک چمڑی پر کوئی چیز پڑ جائے تو واقعی ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہی وہ چمڑیاں ہیں ہمارے بدن کی جو ہمیں دکھ اور درد اور تکلیف کا احساس دلاتی ہے, اور اس جہنم کے اندر چمڑیاں جل رہی ہوں گی. اللہ فرماتا ہے کہ وقتاً فوقتاً, اور کچھ ہی لمحوں ہم ان کی چمڑیوں کو بھی بدل کر رکھیں گے اور ان کو چینج کرتے رہیں گے. کیوں؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, کہ ہم ان کی چمڑیوں کو جا کر راکھ بنا دیں گے جلا کر, اور پھر سے ان پر نئی چمڑیاں چڑھائیں گے. کیوں؟ تاکہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ ہو پائے, ان کے عذاب میں کوئی ہلکا پن نہ ہونے پائے, مسلسل یہ اپنا عذاب چکتے رہے. آپ جانتے یہ وہ جہنم ہے جس کے بارے میں ہم نے کیا کبھی سوچا یا ہم نے غور کیا؟ ماہ رمضان کا پورا مہینہ پوری عبادتوں سے ہم نے اپنی جنت کو سنوارنے کی کوشش کی, اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کی, اور اسی دار جہنم سے بچنے کے لیے ہم یہ ساری عبادتیں کر کے آج یہاں تک پہنچے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس جہنم سے بچنے کی آگے بھی کوشش کریں گے یا پھر اس جہنم کے قریب ہوتے جائیں گے جس جہنم کے سلسلے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ شدید ہوگی وہ جہنم کی آگ. دنیا کی ایک چنگاری بستیوں کو جلا دے, دنیا کی ایک چنگاری ہماری کھیتیوں کو جلا دے, دنیا کے آگ کی ایک کی چنگاری شہروں کو ویران کر دے, دنیا کے آگ کی ایک چنگاری ہٹھے کٹے جوان کو جلا کر راکھ کر دے. ذرا سوچو, یہ دنیا کی ایک چنگاری کا عالم ہے, اور پھر وہ جہنم کی آگ جو 69 درجے زیادہ شدید اور حریر ہے اور گرم ہے, اس آگ کا جب سامنا انسان کرے گا, کیا قیامت نہیں گزرے گی؟ کیا قیامت نہیں گزرے گی؟ کیا تکلیفوں سے وہ دوچار نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میکائیل فرشتے کو دیکھا. ہمیشہ وہ غمزدہ ہے, ہمیشہ وہ سنجیدہ ہے, ہمیشہ وہ رنجیدہ ہے. جبریل امین فرشتے سے سوال کر بیٹھتے ہیں کہ اے جبریل, یہ بتاؤ کہ میکائیل کو کئی بار ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, لیکن جب بھی دیکھا ان کے چہرے پر غمزدہ چہرہ ہی دیکھا, ان کے چہرے پر جو ہے مصیبتوں والا چہرہ ہی دیکھا, ان کا چہرہ ہمیشہ دکھوں اور رنجوں اور سنجیدہ دیکھا. بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے؟ جبریل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی, یہ وہ میکائیل فرشتے ہیں جو ہنستے بھی تھے, جو بولتے بھی تھے, جو مسکراتے بھی تھے, جو بات کرتے بھی تھے, لیکن اللہ نے جب سے جہنم کو پیدا کیا اور جب سے جہنم کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور ان کے زہریلے سانپ اور بچھوؤں کو دیکھا, جہنم کی آگ کو دیکھا, میکائیل اتنا رنجیدہ ہو گئے کہ پھر اس کے بعد یہ مسکرانا بھول گئے, یہ ہنسنا بھول گئے, یہ بول بات چیت کرنا بھول گئے. ذرا سوچو, یہ فرشتوں کا حال ہے جن کے لیے نہ حساب ہے, نہ کتاب ہے, نہ عذاب ہے. یہ وہ فرشتے ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں, پھر بھی انہوں نے جہنم کو دیکھا تو ہنسنا بھول گئے, مسکرانا بھول گئے. ہم حضرت انسان ہیں جن کے لیے جہنم کو بنایا گیا ہے اور جن کے لیے جہنم کی آگ ہے, جن کے لیے جہنم کی سزائیں ہیں. ہم انسان اتنے غافل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم اتنی غفلت اور سستی میں کیسے پڑ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے ماہ رمضان کے پورے مہینے ہم نے عبادتوں سے جو ہے سنوارا, اور پھر اللہ کو اسی بھول بیٹھے. عجب سی بات ہے, عجب سی بات ہے. ایک شخص نے کہا, ایک چاند دیکھ کر انسانوں نے, مسلمانوں نے مسجدوں کو آباد کیا اور دوسرے چاند کو دیکھ کر مسجدوں کو ویران کر دیا, مسجدوں کو ویران کر دیا. یہ وہی چاند ہے جو آسمان سے ہر ماہ نکلتا ہے, یہ وہی چاند ہے جو رب العزت ہر ماہ نکالتا ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ یہ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر عبادت کی اور شوال کا چاند دیکھ کر مسجدوں کو ویران کر دیا. یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے افسوس کی بات ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن کہتا ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے, ایک وہ وادی ہے جس کا نام ویل ہے. ویل, آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اکثر لوگ پڑھتے ہوں گے. ویل, یہاں مفسرین کرام نے 2 معنی بیان کیے. ایک تو ہوتا ویل کے معنی ہلاکت اور بربادی کے, اور دوسرا ایک معنی جو بعض مفسرین کرام نے ذکر کیا کہ ایک تو ویل وہ جگہ ہے جو جہنم کی سب سے نچلی اور سب سے نچلی وادی ہے. اور کتنی نچلی, آپ اندازہ کر دو کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ کی محفل میں تھے اور اچانک بھیانک دھڑاک سی آواز آئی, آدمی کانپ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جانتے ہو یہ آواز جو بھیانک سی آئی ہوئی ہے, وہ دھڑاک سے آئی ہوئی ہے,
صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ ایک ایسا پتھر ہے جو 70 سال پہلے جہنم کی بلندی سے گرایا گیا تھا، آج جا کر وہ جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں گرا ہوا ہے اور اسی کی آواز آ رہی ہے، وہ نچلی وادی ہوگی فویل، اسی لیے کہا مفسرین کرام نے کہ ویل وہ ایسی وادی ہے جو وادی انسان اور جہنمیوں کے جسم سے جو نکلنے والے خون ہوں گے، جو نکلنے والے پیپ ہوں گے اور ان کے زخم سے جو نکلنے والے پانی ہوں گے، وہ انہی خون اور انہی پیپ اور انہی پانیوں کی بہتی ہوئی ایک ندی ہوگی، ایک وادی ہوگی، جس کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے کئی بار ارشاد فرمایا اور ہلاکت، اور فرمایا کہ ویل ان لوگوں کے لیے ہے، کن لوگوں کے لیے؟ 4 جگہوں پر بیان آتا ہے۔ ایک جگہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فویل للمطففین، ویل ہے جہنم کی وہ نچلی وادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو ڈانڈی مارتے ہیں، جس کا جو حق ہے ترازو پر وہ حق نہیں ادا کرتے۔ یہ ان تاجروں کے لیے ہے، ان بزنس مین کے لیے ہے اور ان کاروبار و دھندا کرنے والوں کے لیے ہے جو اپنی جو ہے ناپ تول میں کمی اور کمیاں کرتے ہیں اور کوتاہی کرتے ہیں۔ ویل للمطففین، اور یہ صرف ترازو والوں کے لیے نہیں ہے، مفسرین نے بیان کیا ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے کسی مومن بندے کو، جو اپنے مومن بھائی کو دھوکہ دیتا ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے جو زندگی کے کسی بھی معاملے میں اپنے کسی بھائی کو سے بےمانی کرتا ہے اور اسے دھوکہ دیتا ہے اور اسے فریب دیتا ہے، نہ جانے وہ کوئی اور بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ بہن یہ جہنم کی جو ویل ہے، جو نچلی وادی ہے، یہ انہی لوگوں کے لیے، دھوکے باز لوگوں کے لیے، فریبکار لوگوں کے لیے۔ آج پوری دنیا کا سروے کر لو، سب سے بڑا بےمان تمہیں مسلمانوں کی جماعت میں ملیں گے، سب سے بڑے دھوکے باز تمہیں مسلمانوں کی جماعت میں ملیں گے اور سب سے بڑے غدار تمہیں مسلمانوں کی جماعت میں ملیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے ویل ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ویل ہے جہنم کی وہ نچلی کی وادی ان لوگوں کے لیے ہے جو نمازی ہیں پر نمازوں میں سستیاں کرتے ہیں، نمازی ہیں مہینے بھر نماز پڑھی، بڑی محنتوں سے، بڑی مشقتوں سے، اور اب حال کیا ہے؟ مسجدیں ویران ہے، نمازی کہاں ہے؟ غائب ہو گئے سب۔ یہ وہی نمازی ہیں جو سستی کرتے ہیں، 1 مہینہ تو نماز پڑھی، فرض نماز ہے، مسجدیں وہی، اللہ وہی، رحمان وہی، اور اس کی عبادتیں وہی۔ جہنم سے ہماری گردنوں کو آزاد کرنے کا وعدہ ماہ رمضان میں بھی کر چکا ہے اور آخری سانس تک اللہ رب العزت ہماری گردنوں کو آزاد کرنے کا وعدہ کر رہا ہے۔ وہی ہماری دعائیں رمضان میں بھی سنتا تھا، آج بھی سنے گا اور آخری سانس تک سنے گا۔ وہی ہماری مصیبتیں رمضان میں بھی دور کرتا تھا، آج بھی دور کرے گا، آخری سانس تک دور کرتا رہے گا۔ وہی ہماری پکاریں، ہماری دعائیں اور ہمارے توبہ اور استغفار کے سارے وہ مناسبت جو ہم نے اللہ سے لگا رکھے تھے، آج بھی وہ اللہ ہے۔ ان اللہ حی لا یموت، وہ اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تمہاری اپنی ہماری اپنی موت ہو جائے گی لیکن اللہ کو موت آنے والی نہیں۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ پیغام ہے یہ میرے بندو، آخری سانس تک تم مجھے یاد کرتے رہو، تم مجھ سے دعائیں مانگتے رہو اور جہنم کی آزادی سے پناہ مانگتے رہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو ایک دن میں 3 بار جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے۔ اللہم انی اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ تو نار جہنم سے ہمیں نجات دے دے، اللہ تو مجھے نار جہنم سے نجات دے دے، اللہ تو مجھے نار جہنم سے نجات دے دے۔ وہ جہنم جس سے ہم 3 بار ہر روز پناہ مانگ رہے ہیں، وہ جہنم بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس پر بھی اللہ کی حکمرانی ہے۔ وہ جہنم خود جا کے اللہ کے دربار میں سفارش کرتی ہے، شفاعت کرتی ہے کہ پروردگارا تیرا فلاں بندہ ہے جو مجھ سے نجات مانگ رہا ہے اور دن میں 3 بار مانگ رہا ہے، مجھے میرے عذاب سے پناہ مانگ رہا ہے، وہ بھی دن میں 3 بار مانگ رہا ہے۔ اے اللہ تو ایسا کرنا، اس بندے کو کبھی میرے اندر داخل نہ کرنا، میرے پاس نہ لانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 بار کوئی جہنم سے عذاب کے نجات مانگتا ہے اور پناہ مانگتا ہے، وہ جہنم خود جا کے اللہ کے دربار میں سفارش کرتی ہے، اور کیسے نہ اللہ اس کی سفارش قبول کرے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 مرتبہ ہر روز اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ تو مجھے جنت دے دے، اے اللہ ہم جنت کی طلب میں یہ ساری عبادتیں کر رہے ہیں، ساری نیکیاں، اس جنت میں تو مجھے داخل کر دے۔ وہ جنت خود جا کے اللہ سے سفارش کرتی ہے جو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ تیرے فلاں بندے نے ہر روز مجھے 3 بار تجھ سے مانگا ہے، اے اللہ تو اس کو مجھ میں داخل کر دے اور میری نعمتوں کو اس کے حوالے
حوالے کر دے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ سے کہا کرتے تھے لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. کہ لوگوں میری نگاہ دنیا پر بھی ہے اور میری نگاہ آخرت پر بھی ہے. میں پیغمبر اور رسول ہوں. تمہاری نگاہ صرف اسی دنیا کے لیے ہے. اور وہ مشہور کوہ صفا کا اعلان آپ بارہا سنتے ہیں سیرت کے حوالے سے کہ جب پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے لوگوں کو جمع کیا تھا اور کہا ذرا بتاؤ اگر میں کوئی بات کہوں تو سچ مانو گے یا کیا کرو گے؟ سارے لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا تھا اللہ کے نبی آپ جو بھی کہیں گے ہم اسے سچ مانیں گے، اس لیے کہ ساری زندگی ہم نے آپ کو سچ بولتا ہی پایا ہے، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا. آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں. فرمائیے آپ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم پہاڑ کی ایک وادی میں ہو، اس لیے تم ایک ہی سمت دیکھ رہے ہو، ایک ہی رخ تمہیں نظر آ رہا. میں پہاڑ کی چوٹی پر ہوں اور یہاں رہ کر میں پہاڑ کی دونوں سمتیں دیکھ رہا ہوں. میں پہاڑ کے دونوں رخ دیکھ رہا ہوں، اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں، اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے پہاڑی کی طرف ایک ایسا لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تم کو ختم کر دینے والا ہے، کیا مانو گے اس بات کو؟ سارے لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں مانیں گے، ہم یقین کریں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا یہ مطلب تھا کہ تم انسان ہو، عام انسانوں کی طرح تمہاری نگاہ صرف ایک ہی سمت یعنی دنیا پر لگی ہوئی ہے، دنیا کی لذتوں پر لگی ہوئی ہے، دنیا کے مزوں پر لگی ہوئی ہے. اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم اپنے رب کو بھول جاؤ گے اور اپنے رب کی عبادت بھول جاؤ گے. لیکن میں پیغمبر ہونے کی حیثیت سے میں دونوں سمتیں دیکھ رہا ہوں اور ایک سمت وہ دیکھ رہا ہوں جو جہنم کی آگ ہے اور تمہارا انتظار کر رہی ہے. یہ وہی لشکر ہے جس میں تم جلنے والے ہو اور جو تمہیں ختم کر دینے والی ہے، تمہیں جلا دینے والی ہے. ایسا کرو قم فانذر کا مطلب یہی ہوا کہ میں تمہیں اسی نار جہنم سے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور وہ مشہور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کا نام لے کر یہاں تک کہ اپنی بیٹی فاطمہ کا نام لے کر کہا تم میری لخت جگر ہو چلے گا، تم میری نور نظر ہو چلے گا، میں تمہارا باپ ہو چلے گا، لیکن اس امید پہ نہ رہنا کہ بروز قیامت میں تمہیں نار جہنم سے بچا لوں گا، میں تمہیں عذاب کے جہنم کے عذاب سے بچا لوں گا. ایسا کرو اس دنیا میں عمل کرو، اس دنیا میں عبادتیں کرو، اس دنیا میں سجدے کرو، اس دنیا میں قیام اللیل کرو، اس دنیا میں تہجد پڑھو، اس دنیا میں قرآن کی تلاوت کرو. یہی وہ تمہارے اعمال ہوں گے جو تمہیں قیامت کے دن عذاب جہنم سے بچائیں گے. میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا. ایک پیغمبر اپنی بیٹی سے اس طرح وصیت کر رہا ہے تو ذرا سوچو عام انسانوں کا کیا حال ہوگا، ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے جیسے اللہ کو یاد کیا ہے مہینے بھر، ایسے ہی آخری سانس تک یاد کرتے رہو. ہم نے یہ سر جھکایا ہے اسی رب کی رضا کے لیے، اسی جنت کی طلب کے لیے، اسی جنت میں داخل ہونے کے لیے. پھر ہم جہنم کے قریب ہوتے کیوں جائیں، ہم جہنم کے راستے کو کیوں اختیار کریں اور پھر ہم اس جہنم کے اندر کیوں جائیں. آج بھی کوئی یقین نہیں رہتا. یہ ساری باتیں جب سناؤ نا، ارے کیا ہے جہنم تو کیا ہے جہنم، تو پھر مسلمان کہاں رہ گئے؟ مسلمان اب کہاں رہ گئے؟ اگر میں ایک سوال یہ کروں کہ تم جنت نہیں دیکھے، جہنم نہیں دیکھے تو تمہیں یقین نہیں، تو کائنات کا کوئی ایک مسلمان بتائے کہ جس کلمے کو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ کے پڑھا ہے اس نے کبھی اللہ کو دیکھا؟ کبھی نہیں دیکھا اللہ، لیکن اللہ پر اس کا یقین ہے. وہ اسی اللہ کے لیے رکوع سجدے کرتا ہے، نماز پڑھتا. ہم جمعہ کے دن آج عید کی خوشیاں دیکھو، عبادت سے گزر کر کے عید کی خوشیاں بھی ہماری عبادت کے طور پر ختم ہوئی ہیں. 2 رکعت ہم نے نفلی نمازیں پڑھی ہیں. آج جمعہ کا دن ہے، واللہ جمعہ کا دن ہے. عید کی اسی خوشیوں کو منانے کے لیے نہ جانے کتنے مسلمان نوجوانوں نے جمعہ تک کی نماز کو چھوڑ دیا ہوگا. وہ گھومنے کے لیے، باسی عید منانے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ جمعہ کا خطبہ، جمعہ کی نمازیں بھی انہوں نے ترک کر دی ہوں گی. ویل للمصلین، ہلاکت ایسے مسلمانوں کے لیے اور ایسے نمازیوں کے لیے جو نمازوں میں سستیاں کرتے ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ مختصر سا خطبہ تھا، مختصر سی نصیحت تھی. ہم نے جیسے مسجدوں کو رمضان میں آباد کیا، پھر وجہ کیا ہے کہ آج ایک ہی صف پر اور ایک ہی 2 صف پر ہمیں جو ہے کفایت کرنی پڑ رہی ہے. وہ سارے نمازی اس دنیا میں کہاں غائب ہو گئے؟ ضروری اعلان واقعی یہی ہے کہ آج بھی مسجدوں کے دروازے وہی ہیں، آج بھی اللہ وہی ہے، اور آج بھی مصلے وہی ہیں، آج بھی چٹائیاں وہی ہیں، آج بھی قرآن کے صحیفے وہی طاقوں میں ہیں. پھر جتنے شوق تم نے
ماہ رمضان میں دکھائے تھے. اب وہی شوق تربیت کے لیے ہی آتا ہے، سال میں ایک بار آتا ہے، ہماری تربیت کے لیے آتا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ. جیسے آج آئے ہو رمضان میں، ایسے ہی شوال میں بھی آتے رہنا، اور ایسے ہی اور مہینوں میں بھی آتے رہنا، اور ایسے ہی زندگی کی آخری سانس اللہ سے دعا کرتے رہنا کہ الہ العالمین ہماری زندگی کی آخری سانس ٹوٹے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ٹوٹے، سجدے کی حالت میں ٹوٹے، رکوع کی حالت میں ٹوٹے، نمازوں کی حالت میں ٹوٹے، روزوں کی حالت میں ٹوٹے. اور اسی تربیت کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا روزہ رکھ لیے ہو، اب ذرا شوال جو آگے مہینہ آ رہا ہے اس کے بھی 6 روزے رکھ لو. اور 6 روزے رکھ کر کے ایسا محسوس ہوا، اور اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا کہ گویا میرا وہ امتی ساری زندگی روزے سے رہا، ساری زندگی روزے سے رہا. 360 اور 65 دن جو سال کے ہوتے ہیں، رمضان کے 30 روزے رکھ لیے، 3 دہائم 30، 300 جو اس کا ثواب مل گیا 300 روزے کا، اور 6 روزے رکھ کے ہم نے 60 روزے کا ثواب مل گیا. تو ایسے ہی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی تربیت کرنی چاہیے اپنے ہر امتی کے لیے تاکہ وہ شوق عبادت باقی رہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو جو ہم نے کیا ہے رمضان کے مہینے میں اسے قبولیت سے نوازے، اور آئندہ ہمیں اور زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. ہماری سانسیں چلے تو اسلام کی تعلیمات پر چلے، اور ہماری سانسیں ٹوٹے تو الہ العالمین رب کی تعلیمات پر ٹوٹے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.